چھوٹا قرآن رہبر معظم بھی اور دیگر مراجع کی بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کی پاکٹس کے اندر ہوتا ہے، جہاں کہیں موقع ملتا ہے وہیں نکال کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے. اور اتنے عمر طویل گزرنے کے بعد بھی یہ چھوٹا قرآن ہر وقت ان کی جیب میں رہتا ہے. دیگر علماء کو بھی ہم نے بہت سے دیکھا ہے کہ قرآن ان کے پاس چھوٹا یہ ہینڈی جو جس میں اپنے آپ مارکنگ کر سکیں یا کوئی بھی نشانی وغیرہ لگا سکیں، اس انداز سے ایک ہونا چاہیے. اور پھر یہ اس طرح سے عادت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ عادت تلاوت قرآن کی انشاءاللہ پھر یہ ختم نہیں ہوتی ہے. آیت اللہ بہجت کے بھی ہے کہ ہر وقت اس طرح سے تلاوت قرآن کرتے تھے، شب قدروں کے اندر بھی تلاوت کرتے تھے. یہاں تک کہ انسان اگر کبھی بہت بوڑھا بھی ہو جائے، بیمار بھی ہو جائے، عام طور پر تو مریض حضرات کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ تلاوت قرآن کہیں ہاسپٹلس میں ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، ان کی تو اپنی واجب نمازیں پڑھنا ان کو مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن جو دین پر عامل ہیں یا اس کے عادی ہو چکے ہیں تو وہ اس تلاوت قرآن کو اسپتالوں میں یا جب نامساعد حالات آ جائیں اس میں بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. تو دیکھیے قرآن کی تلاوت سے محروم گھر پر مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا اور اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، 3 مصیبتیں اس گھر میں داخل ہو جاتی. ایک تو برکت کم ہو جاتی، ہر وقت انسان مہنگائی کا رونا روتا رہے گا، مالی مشکلات رہیں گی. یعنی دوسرا ہے کہ فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. اب کیا ہے، برکت سے محروم ہو جاتا ہے وہ گھر، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں پر، وہ سب ان کی دعاؤں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ان کے گھر چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، خانہ خالیہ دیومی گیرد، یعنی شیطان گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو اب ظاہر شیطان داخل، اب لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، ہنگامے بھی ہوں گے، بے برکتیاں بھی ہوں گی. تو یہ گھروں میں تلاوت قرآن جو ختم ہو گئی، بچوں کو بھی روزانہ چند سورہ، کم سے کم 1 رکوع 2 رکوع، یعنی گھر کے تمام افراد اس کا ضرور پابندی کریں تو گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ورنہ ان تمام مفاسد کا گھر شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ خاص طور پر اس رات سے اس کی ابتدا کر دیں کہ آئندہ ہم اس طرح سے کچھ نہ کچھ قرآن کو گھر کے اندر رائج کریں گے. کہا جاتا ہے جن گھروں سے قرآن کی صدائیں نہیں گونجتی تو وہ ملت یا قومیں یا اس طرح سے وہ بھی سمجھیں کہ مردہ ہو چکے ہیں. یہ گھر کے اگر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز نہیں آ رہی تو یہ گھر کے افراد مردہ ہیں، یعنی سمجھیں اب یہاں کوئی رہتا نہیں، اس طور پہ اس کو شمار کیا گیا. تو قرآن کی تلاوت اس انداز سے